دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت موروثیت کی باتیں کرنے والی پی ٹی آئی صرف دعووں تک محدود۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں رشتہ داروں کی بھرمار۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ کو وزیر بنا دیا گیا۔ اکبر ایوب کے بھائی ارشد ایوب بھی کابینہ میں شامل۔ سابق صوبائی وزیر شہرام ترقئی کے بھائی فیصل ترقئی بھی وزیر مقرر۔ شیر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف کو بھی مشیر لگا دیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر نور الحق قادری کے بھتیجے عدنان قادری کو بھی وزارت سے نواز دیا گیا۔ اپنی جماعت کے ساتھ انصاف نہ کرنے والے ملک کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ لیگی رکن اسمبلی صوبیہ شاہد کا کے پی کابینہ کی تشکیل پر رد عمل۔ کہا اپنوں کو نواز کر حکومت نہیں چل سکتی، یہ طریقہ کار صوبے کے عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ گزشتہ حکومت میں بھی بندر بانٹ کی گئی، اس مرتبہ بھی کر رہے ہیں۔ کابینہ میں پارٹی کے لیے کام کرنے والوں کو ترجیح دی گئی۔ پی ٹی آئی کی وضاحت۔ سابق رکن اسمبلی رابعہ بسرا کہتی ہیں تحریک انصاف موروثی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، جو لوگ حقدار ہیں انہیں کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ میرا کوئی رشتہ دار اہلیت رکھتا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے؟ گھروں سے اٹھا کر کسی کو وزیر بنایا جائے تو درست نہیں۔ امیدہ شاہین نے کہا کہ کارکنوں کو موقع ملا ہے، کارکنوں کو آگے ہم خوش ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی تحریک انصاف کے نقش قدم پر سندھ میں اہم عہدوں پر اپنوں کو نواز دیا۔ خورشید شاہ کے بھانجے اویس قادر اسپیکر سندھ اسمبلی، صاحبزادے فاروق شاہ بھی ایوان کا حصہ۔ نثار کھوڑو اور ان کی صاحبزادی دونوں اسمبلی کے رکن۔ علی نواز خان مہر اور بھتیجا محمد بخش مہر بھی ایم پی اے۔ مخدوم جمیل الزمان کا بیٹا مخدوم محبوب الزمان رکن اسمبلی میں مخدوم محبوب کا کزن مخدوم فخر الزمان بھی ایوان کا حصہ۔ منظور وسان کا بیٹا حالا وسان بھی اسمبلی کا رکن ہے۔ ارباب لطف اللہ اور بھائی امین امان اللہ بھی رکن اسمبلی۔ حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ معطل، بیرون ملک سے واپسی پر گرفتاری سے روک دیا گیا۔ جج احتساب عدالت اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وکیل صفائی قاضی بسما نے کہا حسن اور حسین نواز احتساب عدالت پیش ہونا چاہتے ہیں، دائمی وارنٹ معطل کیے جائیں۔ نئے پروسیکیوٹر نے مخالفت کی۔ حسن اور حسین نواز نے 3 ریفرنسز میں دائمی وارنٹ معطل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں پر انتظار طویل ہونے لگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں آج بھی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ 5 رکنی لارجر نے عارضی ریلیف میں 13 مارچ تک توسیع کر دی، بدھ تک ریلیف لینے سے روک دیا۔ سنی اتحاد کونسلز کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست، اٹارنی جنرل کی عدم موجودگی کے باعث سماعت نہ ہو سکی۔ عدالت کی آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو پیش ہونے کی ہدایت۔ ادھر تیمور جھگڑا، کامران بنگش کی درخواستوں پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو درخواست گزاروں کو تصدیق شدہ دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دیا۔ مخصوص نشستیں کوئی مفت کا مال نہیں، ان سے واپس لیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کا اعلان۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے ووٹ چھین کر لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ فارم 45 کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ ایک سوال کے جواب میں کہا مریم نواز شکست تسلیم کریں، والد اور چچا کو حوصلہ دیں۔ ادھر علی محمد خان نے ایک نیوز سے گفتگو میں کہا انتخابات میں عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا، مخصوص نشستیں نہ ملنے پر احتجاج کریں گے۔ وفاقی کابینہ میں کس کس کو شامل کیا جائے؟ مسلم لیگ نون کے بڑے آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نواز شریف اور سینئر رہنما شریک ہوں گے۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ کی تشکیل پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 20 سے 25 اراکین کا حلف متوقع۔ سابق نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کو موجودہ حکومت میں بھی اہم ذمہ داری ملنے کا امکان۔ نجی بینک کے سربراہ محمد اورنگزیب بھی حتمی معاشی ٹیم میں شامل۔ رانا مشہود کو بھی مشیر یا معاون خصوصی بنانے کا فیصلہ۔ ادھر نواز شریف سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں معدنیات کی تلاش کے لیے ایس آئی ایف سی کا بڑا اقدام۔ ایف ڈبلیو او اور پی پی ایل کے درمیان معدنیات کی کھوج کے معاہدے پر دستخط۔
افریقین کا بلوچستان کے علاقے چاکی میں تحقیق کے لیے شراکت پر اتفاق، معاہدے کا مقصد تانبے اور سونے کی دریافت کے منصوبے کامیاب بنانا ہے۔ ایوان صدر کا نیا ممکنہ صدر کون ہوگا؟ آصف علی زرداری یا پھر محمود خان اچکزئی؟ فیصلہ 2 دن کی دوری پر۔ صدارتی الیکشن میں آصف علی زرداری کی حمایت کے لیے وزیراعظم متحرک، آج اتحادی جماعتوں کو عشائیے پر بلا لیا۔ ایم کیو ایم کی طرف سے خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال شرکت کریں گے۔ وزیراعظم اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز اور سربراہ سے بھی ملیں گے۔ صدارتی انتخابات میں کامیابی کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کل اتحادی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کو عشائیہ دے گی۔ صدارتی امیدوار کا ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں، فیصلہ خالد مقبول صدیقی کریں گے۔ مصطفیٰ کمال نے واضح کر دیا، کہتے ہیں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی تحلیل تنظیم نو کا پروسیس ہے۔ شہری مسائل پر بات کرتے ہوئے کہا، کراچی کے پانی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ حکومت سے رمضان المبارک میں ٹینکر مہیا کرنے کا مطالبہ، کہا دنیا چاند پر جا رہی ہے لیکن آج ہم پانی کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ صدارتی الیکشن میں ہمارے پاس نمبر ضرورت سے زیادہ ہیں، آصف علی زرداری بھاری اکثریت سے دوسری بار صدر بنیں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم ٹنڈی کی نیوز کانفرنس، کہا صدر کے انتخاب کے 4 صوبوں کے گورنر لگائے جائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مولانا کے پی میں چوری مینڈیٹ کے خلاف سندھ میں احتجاج کر رہے ہیں، دھمکیوں سے کام نہیں چلتا، چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کام ہو۔ پنجاب کابینہ نے رمضان نگہبان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ 65 لاکھ سے زائد ریلیف پیکج مستحق لوگوں کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے۔ پیکج میں 10 کلو آٹا، 2 کلو چاول، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی اور 2 کلو بیسن شامل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شیخ فرنوش کی کوالٹی کو یقینی بنانے کا حکم۔ صوبائی وزراء کو رمضان نگہبان پیکج کی تقسیم کی کڑی مانیٹرنگ کرنے کی بھی ہدایت۔ کابینہ نے ضلعی سطح پر سستے رمضان بازار لگانے کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا 22.5 بلین روپے رمضان پیکج کا اعلان۔ سندھ کی 60% آبادی کو 5,000 روپے نقد ملیں گے۔ سحر و افطار کے دوران لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا حکم۔ کہتے ہیں انتظامیہ اشیاء کی نوٹیفائیڈ قیمتوں کو مارکیٹ میں یقینی بنائے۔ پاک لٹیروں کے رحم و کرم پر ڈاکو نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا۔ کورنگی میں 4 بچوں کا باپ ڈکیتی مزاحمت پر قتل، دوست زخمی۔ فیاض فیکٹری سے گھر آ رہا تھا کہ ملزمان نے لوٹنے کے دوران گولی مار دی۔ مقتول کے بھائی کا کہنا ہے فیاض نے کوئی مزاحمت نہیں کی، پولیس مصروف تفتیش ہے۔ رواں برس ڈکیتی مزاحمت پر 36 شہری گولیوں کا نشانہ بن چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اے ایس پی شہربانو نقوی کی ملاقات۔ خاتون پولیس افسر نے اجرا واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جرأت کا مظاہرہ کرنے پر اے ایس پی کو سراہا اور نوجوان افسروں کے لیے قابل تقلید قرار دیا۔ کہا خوشی ہے شہربانو نقوی نے نوجوان افسروں کے لیے بہادری اور جرأت کی مثال قائم کر دی۔